انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عبدہ ورسولہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ سید عالم نور مجسم شافی روز جزا مالک ہرد و سرا آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار امت کے غمخوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی مقدس طیب طاہر بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا گو ہوں خالق کائنات مالک ارض و سماوات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے تصدق اور توسل سے ہم سب کا آج کا یہ جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. رمضان المبارک شریف کا یہ پہلا جمعہ ہے جو بڑی برکتوں رحمتوں اور فضیلتوں والا جمعہ شریف ہے. جو احباب تشریف لا چکے ہیں یا جو ابھی تشریف لائیں گے، اللہ کریم اپنے پیارے محبوب کے صدقے سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. یقیناً یہ ہم سب کا
رب العالمین خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہونا، سجدہ ریز ہونا، یہ اللہ کی طرف سے کسی انعام سے کم نہیں ہے۔ آپ احباب بخوبی واقف ہیں، عبادت کے لیے رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے سب سے پہلے میرے رب کا راضی ہونا ضروری ہے۔ جس بندے کو سمجھ آئے وہ بآواز بلند بولے ذرا سبحان اللہ۔ ہمارا سجدہ، ہمارا قیام، ہمارا رکوع یہ بعد میں ہے، پہلے رب کی رضا ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا بندہ سجدہ نہیں کر سکتا جس کا سجدہ کرنا رب نے قبول نہ فرمانا ہو۔ آپ دیکھیں گے بازار بڑا گرم ہوگا، لوگوں کا ہجوم ہوگا، انبار ہوگا لوگوں کا، لیکن وہ سجدہ کرنے کے لیے نہیں آ سکیں گے، اس لیے کہ ان کا آنا رب نے قبول نہیں کرنا۔ اور جنہیں اپنے گھر میں بلایا ہے، جنہیں اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، پہلے قبول کیا ہے، بعد میں سجدہ کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ تو یقیناً سبحان اللہ جو ہے یہ بھی اسی آواز، اسی زبان سے یہ آواز نکلے گی جس آواز کو رب نے اپنی بارگاہ میں قبول کرنا ہوگا۔ تو آئیے میں اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ آپ احباب واقف ہیں کہ 3 رمضان المبارک شریف یہ ہمارے لیے ایک بہت اہم دن ہے۔ ویسے تو رمضان شریف کا ہر دن ہی اہم ہے، لیکن پہلے عشرے کے اندر، آغاز کے اندر 3 رمضان المبارک شریف یہ بہت ہی خاص دن ہے، چونکہ یہ وہ دن ہے جس دن سیدہ، طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، محدثہ، مفسرہ، رسول پاک کے جگر کا ٹکڑا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال ہے۔ اور آپ کا یوم وصال کس انداز میں ہوا یہ آپ سنیں گے، انشاءاللہ دل باغ باغ ہوگا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والوں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، کون ہیں سیدہ زہرا؟ سنیے گا کیا مقام ہے سیدہ زہرا کا۔ اور ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جہاں تک آواز سن رہی ہیں غور سے سنیے گا، پھر سیدہ زہرا کی سیرت کو اپنائیے گا، رب بھی راضی ہو جائے گا، شاہ عرب بھی راضی ہو جائے گا۔ کون ہے سیدہ زہرا؟ کس عورت کا نام سیدہ زہرا ہے؟ کس ہستی کا نام سیدہ زہرا ہے؟ وہ زہرا ہے جس کے گھر رسول چل کر تشریف لائے۔ ایک دن ایسا آیا، سیدہ زہرا پاک حیدر کرار کے گھر میں ہیں، نبیوں کے امام، نبیوں کے سلطان، 2 جہاں کے سردار، کائنات کے والی، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، والی بے کساں، نبی پاک صاحب لولاک، سیاح افلاک،
جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ مدینے کے بازار میں چلتے چلتے سیدہ زہرا کے گھر میں تشریف لائے۔ جب سیدہ زہرا پاک نے اپنے ابا جان کو آتے ہوئے دیکھا تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جب سیدہ زہرا پاک کو آتے ہوئے جب سیدہ زہرا پاک نے رسول پاک کو آتے ہوئے اور آنگن حیدر کرار میں آتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے ادھر پہلا قدم سیدہ زہرا کے صحن میں رکھا اور ادھر رب کی کل کائنات کی رحمتیں سمٹ کر سیدہ زہرا کی دہلیز کو آ کے سلام محبت پیش کرنے لگی۔ جناب سیدہ زہرا پاک کے گھر میں میرے اور آپ کے لجپال آقا تشریف لائے۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا تشریف لائے اور سرکار آ کر اپنی بیٹی کو ملے، اپنی لخت جگر کو ملے، اپنے جگر کے ٹکڑے کو آ کر ملے اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے زہرا تیاری کرو، آج میں تمہیں اپنے گھر میں لے جانے کے لیے لینے آیا ہوں۔ یہ ہے باپ اور بیٹی کا آپس میں پیار، یہ ہے محبت باپ کی بیٹی کے ساتھ۔ پھر بیٹی کی محبت باپ کے ساتھ کیا ہے یہ انشاءاللہ آگے چل کے عرض کروں گا۔ باپ آتا ہے، سیدہ زہرا اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور سیدہ زہرا اپنے باپ کو ملتی ہیں۔ وہ ملنے کا انداز بیان نہیں ہو سکتا۔ باپ نبی ہے اور بیٹی سیدہ زہرا ہے، اور ان کا جب آپس میں ملاقات جب ہوتی ہے، جب ملتے ہیں تو ملنے کا انداز کیا ہے، بس اشارتاً اتنا ہی بتا دیتا ہوں۔ ادھر نبیوں کے امام تشریف لائے، ادھر سیدہ زہرا اٹھ کر کھڑی ہو گئیں اور میرے آقا علیہ السلام ملے۔ سیدہ زہرا نے رسول پاک کے ہاتھ کو دیا بوسہ، چونکہ یہ شریعت کے بانی ہیں، یہ شریعت کے بانی ہیں۔ باپ کے ہاتھ چومنے کا حکم ارشاد فرمایا رسول نے۔ آج سیدہ زہرا نے اپنے باپ کا ہاتھ چوم کر شریعت مطہرہ پر عمل کر کے بتا دیا، میرا بابا وہ ہے جو شریعت کا بانی ہے، میں زہرا وہ ہوں جو سب سے پہلے شریعت محمد پر عمل کرنے والی بن کر آئی ہوں۔ کون ہے سیدہ زہرا؟ باپ نے کہا، والد گرامی نے کہا، بیٹی میں تجھے لینے آیا ہوں۔ تو اس سے پہلے ایک بات اور کہی، کہا زہرا پتہ ہے میں تجھے آج کیوں لینے آیا ہوں؟ پتہ ہے تجھے میں آج کیوں لینے آیا ہوں؟ ابا جی آپ بہتر جانتے ہیں، ارشاد فرمائیں آپ کیوں لینے آئے ہیں۔ جو کتاب کے اندر لفظ موجود ہیں وہ یہ ہیں، میرے پاک رسول نے ارشاد فرمایا، اے زہرا جب سے تو میرے گھر سے حیدر کے گھر میں آئی ہے، میرے صحن میں خاموشی خاموشی رہنے لگی ہے، میرے گھر میں خاموشی خاموشی رہنے لگی ہے، اور جب سے تیری ماں اس دار فانی سے چلی گئی ہے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ کوئی صحن میں چل پھر رہا ہے۔ چل آ ایک دفعہ پھر اس صحن کی رونق کو دوبالا کر دے جو تیرے آنے کی وجہ سے اس صحن کو پھر 4 چاند لگ سکتے ہیں۔ میرے رسول پاک نے جب یہ لفظ ارشاد فرمائے نا، سیدہ زہرا کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑیاں بج گئیں، ایسی لڑی بند گئی کہ سیدہ زہرا کی ہچکچی لگ گئی، زار و قطار آپ رونے لگی۔ روتے روتے میرے آقا علیہ السلام سے پیار کرنے والوں، پھر رسول پاک نے ارشاد فرمایا، زہرا میں نے ایسی تو کوئی بات نہیں کہی کہ آپ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پاک رسول نے جب یہ ارشاد فرمایا نا تو سیدہ زہرا نے عرض کی، ابا حضور میں جانے سے انکار نہیں کر رہی، رونے کی وجہ یہ ہے کہ آج میری ماں کی بے قراری نے پھر مجھے تازہ کر دیا ہے، آج پھر میری ماں کی بے قراری نے مجھے تازہ کر دیا ہے۔ وہ دکھ، وہ درد اور وہ تکلیف
آج پھر آنکھوں کے سامنے آ گئی کیسے اماں خدیجۃ الکبریٰ کی گود میں بیٹھ کر کھیلا کرتی تھی۔ یاد رکھیے سیدہ زہرا کو جو مقام ملا ہے نا، یہ اور کسی کو مقام نہیں ملا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ آپ کے 12 بیٹوں میں سے جو مقام حضرت یوسف کو ملا وہ کسی اور کو نہیں ملا، لیکن اس بات کا انکار نہیں ہے کہ باقی آپ کے بھائی نہیں ہیں، وہ بھائی آپ کے ہی ہیں، لیکن مقام، عزت، شان، وقار ہر ایک کا بلند و بالا اپنے اپنے مقام پر۔ جو مقام حضرت یوسف کو ملا وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ ایک اور مثال بھی دے دیتا ہوں، حضرت علی پاک اکیلے نہیں ہیں، آپ کے 3 بھائی اور بھی ہیں، لیکن جو مقام حضرت علی کا ہے وہ دوسرے اور تیسرے اور چوتھے بھائی کا نہیں ہے، یعنی 3 بھائی آپ کے اور ہیں، وہ مقام کسی کو نہیں ملا جو حضرت علی المرتضیٰ کو ملا۔ اب یہ اگلا جملہ آپ نے سننا ہے، پھر اگر دل اجازت دے تو پھر آپ نے بولنا ہے، تاکہ آپ کا یہ بولنا کل قیامت کے دن گواہی بن جائے۔ سارے یعقوب پاک کے بیٹے برابر نہیں ہیں، لیکن یوسف کے بھائی ضرور ہیں۔ حضرت علی کے بھائی آپ کے برابر نہیں ہیں، لیکن آپ کے بھائی ہیں۔ حضرت محمد کی 4 بیٹیاں ہیں، سیدہ زہرا کا اپنا مقام ہے، مگر وہ بہنیں حضرت سیدہ زہرا کی ہیں، وہ بہنیں حضرت سیدہ زہرا کی ہے۔ اس لیے اگر حضرت سیدہ زہرا کی کسی بہن کا انکار کیا جائے تو وہ بندہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ہمارا عقیدہ ہے سیدہ زہرا کا اپنا مقام ہے، جیسے حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف کا اپنا مقام ہے، محمد کی 4 بیٹیوں میں سے سیدہ زہرا کا اپنا مقام ہے۔ کون سیدہ زہرا؟ کس بیٹی کا نام سیدہ زہرا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، جب رسول پاک نے یہ ارشاد فرمایا نا، نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، تو سیدہ زہرا پاک نے عرض کی، ابا حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک سوال عرض کر سکتی ہوں؟ آج کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے سیدہ زہرا کا کردار ایک بہت بڑا عظیم مشن ہے۔ سیدہ زہرا سے بڑی پاک دامن کائنات میں کوئی بیوی نہیں ہے۔ سیدہ زہرا نے ایک سوال کیا رسول پاک کی پاک بارگاہ میں، اور وہ بھی شریعت پہ عمل کر کے بتایا۔ محمد کے آنگن میں پلی ہے، شریعت کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ عرض کی، ابا حضور آپ مجھے لانے کے لیے، لے جانے کے لیے تشریف لائے ہیں، میں حاضر ہوں۔ ابا حضور ایک مسئلہ، ایک سوال عرض کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ سے پوچھ سکتی ہوں؟ اب یہ سوال کیا ہے یہ سنیے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، آپ نے سوال کیا، ابا حضور آپ مجھے یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ مجھے کس حیثیت سے لینے آئے ہیں؟ آپ مجھے کس حیثیت سے لینے آئے ہیں؟ سرکار نامدار امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بیٹی یہ سوال تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ کس لیے پوچھ رہی ہے؟ ابا حضور میں ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتی ہوں۔ آپ میرے والد گرامی بھی ہیں اور آپ میرے نبی بھی ہیں، کیا آپ مجھے نبی ہونے کے حوالے سے لینے آئے ہیں یا مجھے میرے باپ کی حیثیت سے لینے آئے ہیں؟ بابا جی یہ بات بڑی قابل غور ہے۔
آج ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے؟ اور وہ جو بانی شریعت ہیں، جن کے دروازے پہ شریعت بھی سلام کر رہی ہے، ان کا رویہ کیا ہے؟ ابا حضور، اگر آپ مجھے نبی ہونے کی حیثیت سے لینے آئے ہیں تو پھر مسئلہ اور ہے، اگر آپ مجھے میرے باپ کی حیثیت سے لینے آئے ہیں تو پھر مسئلہ اور ہے۔ جب سرکار نے اپنی بیٹی کا یہ سوال دیکھا نا، چہرے کی طرف دیکھے اور نبی پاک مسکرا پڑے، اور سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، زہرا میں تجھے آج تیرے باپ کی حیثیت سے لینے کے لیے آیا ہوں۔ اب اگلی بات بڑی قابل غور ہے۔ آقا، ابا جی، آپ کی شریعت کا مسئلہ ہے کہ عورت جب کسی کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے وہ اس کی بیوی بن جاتی ہے، تو جو میرے شوہر ہیں وہ ہیں حیدر کرار۔ اب آپ کی شریعت کا مسئلہ ہے کہ عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ ابا حضور، پھر حیدر کرار کو آنے دیں، جو ہی وہ آئیں گے ان سے اجازت لے کر میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ سرکار بڑے خوش ہوئے اور فرمایا، اے زہرا تو تیاری کر اور مجھے بتا کہ حیدر کرار کہاں گئے ہیں، میں وہاں پر جاؤں گا اور وہاں سے اجازت لے کر آؤں گا، وہاں سے اجازت لے کر آؤں گا۔ میرے آقا سے پیار کرنے والوں، اور دوسرا مسئلہ، سرکار کی پیاری بیٹی نے عرض کی، ابا حضور اگر آپ مجھے میرے نبی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں تو پھر مجھے علی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کی اطاعت خاوند کی اطاعت سے بھی پہلے ضروری ہوتی ہے۔ یہ ہے سیدہ زہرا، یہ ہے سیدہ زہرا۔ اور آج جو ہمارا ماحول ہے وہ ہم بخوبی جانتے ہیں۔ ہمارے گھروں سے پریشانی اسی لیے نہیں جاتی کہ ہم نے سیدہ زہرا کی سیرت کو نہیں اپنایا۔ آج ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں دن رات پریشانی کے عالم، گھر میں سکون نہیں ہے، خاوند کے ساتھ خوش نہیں ہے کثرت کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاوند نے اپنی عورت کے حقوق کو پورا نہیں کیا، عورت نے اپنے خاوند کے حقوق کو پورا نہیں کیا۔ جب ایک دوسرے کا حق تلف کیا جائے گا تو پھر گھروں میں سکون نہیں ملے گا، گھروں میں بندہ اطمینان سے نہیں ہوگا۔ لیکن جب حقوق ادا کیے جا رہے ہوں گے، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، پھر ان بندوں کو فرشتے بھی سلام کر رہے ہوں گے۔ کون ہے سیدہ زہرا؟ کون ہے سیدہ زہرا؟ ایک وقت آیا، قرآن نے بیان کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عیسائیوں کا مباہلہ ہو گیا، عیسائیوں کا مباہلہ ہوا۔ یہ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ دو گروہ، دو جماعتیں چٹیل میدان میں آمنے سامنے ہوتی ہیں، تیر نہیں چلتے، تلواریں نہیں ہوتی، نیزے نہیں ہوتے، دونوں طرف سے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے، مولا ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اپنا عذاب نازل کر، اسے تباہ و برباد کر دے، اسے اس زمین سے مٹا دے۔ اور ایسا ہی معاملہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا۔ اب مباہلہ کا وقت تعین، ٹائم، وقت مقرر کر دیا گیا، جگہ کا انتخاب کر دیا گیا، مجمع عام لگا دیا گیا۔ ادھر میرے رسول سیدہ پاک کے دروازے پہ آتے ہیں، عیسائی اپنا خاندان لے کر، اپنا خیش قبیلہ لے کر چٹیل میدان میں پہنچتے ہیں، اور ادھر میرے رسول پاک
اپنا خاندان لے کر چلتے ہیں۔ رسول پاک کا خاندان کون سا تھا؟ میرے پاک نبی تشریف لائے سیدہ زہرا کے گھر، سیدہ زہرا کو تیار کیا، جناب علی المرتضیٰ تیار ہوئے، جناب امام حسن تیار ہوئے، جناب امام حسین نے تیاری فرمائی۔ آپ کی سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی؟ آؤ میرے آقا علیہ السلام دے نال پیار فرمان والے حضور دے غلاموں، شمع رسالت دے پروانوں، پاک امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دے گھر تشریف لے آئے اور جناب سیدہ زہرا نے تیاری فرمائی ہے، علی المرتضیٰ نے تیاری فرمائی ہے، جناب امام حسن مجتبی امام مولا حسین تیاری فرمائی۔ پاک رسول نے دروازہ کھولیا، سیدہ زہرا نے عرض کی تھی ابا حضور میں ایک گل دی وضاحت چاہنی ہاں۔ سرکار نامدار نے فرمایا اے زہرا دس کی چاہنی ہے؟ آقا تہاڈی شریعت دا مسئلہ ہے، باپ اگے ٹرے، خاوند اگے ٹرے، عورت جیڑی بھی ہوے او دے پیچھے ٹرے، خاوند دی واری آوے تے خاوند دے برابر بھی عورت نوں چلنا نہیں چاہیدا، عورت دے اگے بھی چلنا نہیں چاہیدا۔ پر ابا حضور گل پردے دی آ گئی ہے، میرا دل پیا کردا ہے میرے اگے تساں ہوو، تواڈے پیچھے میں ہوواں، میرے پیچھے علی ہووے، تواڈے ایک پاسے حسن ہووے، دوے پاسے حسین ہووے۔ میرے آقا دے نال پیار فرمان آلیو، جناب سرکار نامدار نے یہ گل سنی نہ تے حضور بڑے ہی خوش ہوئے، بیٹی کے دیے سرکار بڑے خوش ہوئے، فرمایا علی اج اس انداز نال جانے کہ سیدہ زہرا دا قدم دا نشان بھی کوئی نہ ویکھ سکے۔ اگے میرے پاک رسول، ایک پاسے حسن ایک پاسے حسین، نبی دے پیچھے زہرا تے زہرا دے پیچھے مولا علی، زہرا پاک دے پیچھے مولا علی۔ جتھے نبی پاک دے قدم آندے نا انہاں قدماں دے اتے جناب سیدہ زہرا دا قدم، تے جتھے سیدہ زہرا دا قدم ہے او دے اتے جناب علی المرتضیٰ دا قدم، ہیٹھ نبوت دا پردہ، اتوں ولایت دا پردہ، درمیان وچ مصحف امامت دی ملکہ۔ کوئی گل نہیں، تسی نام ہی بولو تے میں راضی ہاں، یہ بولو گے تو انشاءاللہ لطف آ جائے گا۔ تے یاد رکھو ایو رمضان دا مہینہ تے صحابہ نے روزے رکھ کے تکبیر دے نعرے بلند کیتے، تے اسا مسجد وچ اگر بیٹھ کے نعرہ بلند نہ کر سکیے تے یاد رکھو اسی انہاں تو وڈے پکے روزے دار نہیں۔ جے اگر او روزے دی حالت وچ انہاں جناب گردناں بھی کٹوائیاں، روزے دی حالت وچ جاناں بھی دتیاں، روزے دی حالت وچ نعرہ تکبیر بھی بلند کیتا ہے، تے پھر ساڈا حق بندا ہے اسی روزہ رکھ کے رب دی اطاعت کر کے رب دی تابعداری کر کے دسیے اسی حسین نو بھی منن والے ہاں تے حسین دے نانے دے صحابہ نو بھی منن والے ہاں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اگے نبی، پیچھے ولیاں دے امام دی او پیاری اور لاڈلی تے ایسی عظیم عورت جد متعلق قرآن بولیا، فرمایا زمانے والوں کائنات میں زہرا پاک ایسی باتول ہے، سارے زمانے کی عورتیں ایک طرف ہو، زہرا پاک کا دوپٹہ ایک طرف ہو تو سارے کائنات کی عورتیں بھی سیدہ زہرا پاک کے دوپٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور جس کا دوپٹہ اتنی شان والا ہو محمد کی بیٹی کی ذات کتنی اعلیٰ ہوا کرے گی۔
اس بیٹی کا مقام کیا ہوگا جو جن کے حق میں آیت مباہلہ اتر آئے، رب کا قرآن بول پڑے، رب کا قرآن ارشاد فرمائے اے محمد آپ نے اپنے ساتھ علی کو لے کر جانا ہے، آپ نے زہرا کو لے کر جانا ہے، آپ نے حسن کو لے کے جانا ہے، آپ نے حسین کو لے کے جانا ہے، پھر میدان جانے میدان والا جانے۔ پھر ہوا کیا سنیے گا، جناب سیدہ زہرا کا، امام الانبیاء کا، علی پاک کا، حسن پاک کا، حسین پاک کا اس انداز میں آنا ان عیسائیوں کے ایک بہت بڑے عالم نے دیکھا۔ یہ 5 تن کا قافلہ جو آ رہا ہے، اس قافلے کو آتے ہوئے عیسائیوں کے بہت بڑے چوٹی کے عالم نے دیکھا۔ ابھی یہ قافلہ پہنچا نہیں ہے، وہ پہلے اعلان کر رہا تھا لوگوں ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ مجھے نہیں پتا کس کا خون ابھی بھی جنبش نہیں کر رہا، میں سیدہ زہرا کی بات کر رہا ہوں۔ عیسائیوں کا مولوی ہے، عیسائیوں کا عالم ہے، چوٹی کا عالم ہے۔ ابھی قافلہ آتا ہوا سامنے صورت محمد کی نظر آتی ہے، ایک طرف حسن کی آتی ہے، ایک طرف حسین کی آتی ہے، پیچھے علی کا چہرہ نظر آ رہا ہے، درمیان میں آیا تطہیر کی ملکہ چل رہی ہے، مگر کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ اس نے قافلہ آتے ہوئے دیکھ کر کہا او عیسائیوں توڑ جاؤ، جن کا آنا بے مثال ہے ان کا گرجنا کیسا نظر آئے گا، جن کا آنا ایسا ہے، جن کا آنا ایسا ہے ان کا بولنا کیسا ہوگا۔ اس نے کہا رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر بد دعا کر دی نا تو قیامت تک کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ اگر اپنی نسل بچانا چاہتے ہو تو معافی مانگ لو، مباہلہ نہ کرنا۔ میں نے کہا واہ سیدہ زہرا تیرے آنے کی عظمت کو سلام، اور جس کے آنے پر عیسائی دوڑ لگا جائے، جب اس کا حسین کربلا میں آیا ہوگا تو پھر بتائیے کیا ہوگا۔ میرے آقا سے پیار کرنے والوں، اس لیے آئیے دعوت فکر دے رہا ہوں، ہم اس سیدہ زہرا کے ماننے والے ہیں جن کے قدموں کے نشان بھی کسی نے نہیں دیکھے۔ ہم اس سیدہ زہرا کو ماننے والے ہیں۔ بہرحال عزیزان محتشم، سیدہ زہرا کی عزت و شان اور مقام بلند و بالا ہے۔ قرآن سیدہ زہرا کی پاکی کا اعلان کر رہا ہے۔ اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں قرآن سنا دیتا ہوں، ایک بار پھر بولیے۔ آؤ میرے آقا علیہ السلام دے نال پیار فرمان والے حضور دے غلاموں، شمع رسالت دے پروانوں، اللہ دا قرآن بولے آؤ۔ رب العالمین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یارو جدے حق وچ میں بولا آکھو گے بندہ بڑا چنگا ہے، جدے حق وچ تساں بولو آکھو گے بندہ بڑا چنگا ہے، جدے حق وچ کوئی وزیر بولے آکھو بندہ بڑا چنگا ہے، جدے حق وچ کوئی مشیر بولے آکھو گے بندہ بڑا چنگا ہے، جدے حق وچ کوئی چودھری بولے آکھ دیو بندہ بڑا چنگا ہے، جدے حق وچ کوئی مار بولے آدیو بندہ بڑا چنگا ہے، جناب والا کسے دے حق وچ استاد بولے آدیو شاگرد بڑا چنگا ہے، کسے دے حق وچ پیر بولے آندیو مرید بڑا چنگا ہے۔ کون ہے زہرا؟ او سیدہ زہرا جدے حق وچ قرآن بھی بولیا، جدے حق وچ رب رحمان بھی بولیا، جدے حق کے اللہ دا قرآن بولیا، پھر او کیڈی پاک دامن ہوے گی۔ جدے حق کے رب رحمان بولیا، پھر او کیڈی پاک دامن ہوے گی۔ اللہ دا قرآن بولیا، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا اے نبی دی آل جڑی ہے اساں انہاں کولوں پلیتی دور کر چھڈیے نجاست نو دور کر چھڈیا ہے اے پاک نے اے طیب نے اے طاہر نے اے انہاں دی جڑی حقیقت ہے او دی ترجمانی پھر اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی نے فرمائی ہے آپ نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ ایک باری ذرا گونج پا کے آکو تو ہے عین نور تیرا سب آؤ عزیزان گرامی قدر معلوم ہویا پتہ لگ گیا اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب دی آل نو پاک رکھے آئے ہر قسم دی نجاست تو پاک ہر قسم دی پلیتی تو پاک رکھ کے اللہ نے قرآن اتار کے دس چھڑیا اور لوگوں میرے نبی دی آل دنیا تے بھی پاک ہے میرے نبی دی آل بروز معاشر بھی پاک ہے کوئی نہیں میرے محمد دی آل ورگاؤ ذات وچ بھی بے مثال صفات وچ بھی بے مثال رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا او جے وچوں جمن والے حسن تے حسین ہون مرجان ہون انہاں دی ماں زہرا پھر کی ہوے گی پھر کہنا پوے گا ایت تطہیر دی ملکہ بن کے سیدہ زہرا کائنات چاہیاں او سیدہ زہرا فجر دی نماز پڑھیے فجر دی نماز تو بعد حسین جمع آئے ظہر دی نماز ویلے سیدہ مصلی بچھا کے اللہ اکبر آکے زمانے والوں او کیڑی پاک ہوئے گی شریعت دا مسئلہ ہے جیڑی عورت نو بچہ پیدا ہوئے 40 دن تک نماز نہیں پڑھ سکتی 40 دن تک کوئی عبادت نہیں کر سکتی 40 دن تک قرآن نو ہاتھ نہیں لا سکتی سیدہ زہرا نے فجر دی نماز تو بعد حسین نو پیدا کیتا ظہر دی نماز پڑھ کے دسیا زمانے دیا عورتاں حسین دی ماں ہو رے میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلامو شمع رسالت دے پروانو اس واسطے آؤ سیدہ زہرا دی عظمت نو سلام سیدہ زہرا دی جرت نو سلام 3 رمضان المبارک شریف سیدہ زہرا پاک روزہ رکھیا اور آج گھر دی کیفیت بالکل تبدیل ہے علی المرتضیٰ تشریف لے آئے گھر دا ماحول ویکھیا تے فرمایا زہرا لگدا ہے آج تندرست ہو گئے ہو ہر قسم دی بیماری دور ہو گئی ہے ہاں علی راتی میرے ابا جان تشریف لے آئے تے انہاں فرمایا ہے اے زہرا غم ختم ہو گیا ہے کل شام دی افطاری تو اپنے باپ محمد دے نال کرنی ہے میرے آقا دے نال پیار فرمانا لیو وصال سیدہ زہرا مزید اگے بڑا طویل موضوع ہے انشاءاللہ پھر کسی موقع تے وصال سیدہ زہرا پاک دے عنوان دے اتے گفتگو ہوئے گی لیکن تاریخ یاد رکھو کہ 3 رمضان شریف سیدہ پاک نے روزہ رکھے ہے افطاری جا کے اپنے بابے دے دربارچ کیتی ہے او زہرا جدا اٹھنا بھی بے مثال جدا بیٹھنا بھی بے مثال جنہ دا بولنا بھی بے مثال انہاں نال محبت کرن دی کوئی لمٹ نہیں آل پاک دے نال محبت کرن دا جناب کوئی محدود ایریا نہیں اسی جتنی بھی محبت کر لویے اسی انہاں دی محبت دا حق نہیں ادا کر سکدے جنہ ساڈے واسطے اپنے 6 مہینیاں دے شہزادیاں دے حلق دے وچ تیر لوائن اج اگر آل محمد دے نال محبت کیتی جائے تے لوگ فتوے لاندے لکھ واری لاون او جانے نو نندا کم جانے اساں آل دے نال مودت کرنی ہے
اصحاب دے نال محبت کرنی ہے اور دسنا ہے اسا محمد دے در والیاں دے بھی نوکر ہاں، اسا محمد دے گھر والیاں دے بھی نوکر ہاں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایدوں میں ہاتھ بلند کر کے سیدہ زہرا پاک دی پاک بارگاہ وچ اپنی حاضری لگواؤ۔ سیدہ زہرا پاک میرا عقیدہ ہے، سیدہ زہرا پاک ویکھ رہی ہیں اپنے نانے دی اس امت وچ کیڑے جڑے میرے بابے دی امت دے وچوں میرے بابے دی ختم نبوت دا نعرہ لاندن، کل قیامت والے دن انشاءاللہ ذریعہ نجات بن جائے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ اپنے پیارے محبوب دے صدقے تواڈی میری سب دی حاضری قبول فرمائے۔ ایک آخری بات میرے ذہن چاہیے کرنا چاہنا، اے جدو فرض نماز ہو جاندی ہے نا، سلام پھیر لیا جاندہ ہے،